موسیقی کی تیز دھمک، ہستی مذاق اور رنگین روشنیوں میں نہایا ہوا فارم ہاؤس، یہ سب کچھ رمشا کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ ایک مشرقی اور گھریلو مزاج رکھنے والی لڑکی تھی، جس کی پرورش سخت اصولوں اور روایات کے سائے میں ہوئی تھی۔ آج وہ پہلی بار ایک ایسی دنیا میں قدم رکھ رہی تھی جو اس کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ بس یار، تھوڑی دیر رکیں گے، تم بھی انجوائے کرو اور مجھے بھی انجوائے کرنے دو۔ ایسا موقع بار بار نہیں ملتا۔ اتنی بڑی پارٹی ہے اور وہ بھی شاہ رون خانزادہ کی، اور تم ہو کہ منہ بسوڑ کر بیٹھی ہو۔ مریم نے پرجوش لہجے میں کہا، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا، میں یہاں کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی، مجھے گھر جانا ہے۔ رمشا نے اپنی دھانی کلر کے دوپٹے کو مضبوطی سے پکڑ کر بے چینی سے کہا، او یار، تم ہمیشہ اتنی بورنگ کیوں ہوتی ہو؟ میں کہہ رہی ہوں نا کہ جلدی واپس چلے جائیں گے، اور میں ذرا فریش ہو کر آتی ہوں، تم یہیں رکنا۔ مریم یہ کہہ کر اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر ہجوم میں گم ہو گئی۔ رمشا نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، ہر طرف امیروں کی چمک دھمک نظر آ رہی تھی۔ لوگ ہنسی مذاق میں مشغول تھے اور شراب کے جام فضا میں لہرا رہے تھے۔ وہ گھبرا کر باہر نکلنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک کسی نے اسے ٹکر ماری اور وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ اس کی نظریں ایک طرف بنے ایک کمرے کے دروازے پر جا رکی جو ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ بے اختیار اندر چلی گئی، اس بات سے انجان کہ یہ کس کا کمرہ ہے۔ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کر دیا اور سکون کی ایک سانس لی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا اور ایک مخصوص مردانہ خوشبو ہر طرف بسی ہوئی تھی۔ وہ ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنی گھبراہٹ کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر سکون کے یہ چند لمحے جلد ہی خوف میں بدل گئے۔ دروازہ زور سے کھلا اور رمشا کے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ سامنے شاہ رون خانزادہ کھڑا تھا، جو بات گاؤن میں ملبوس، اس کے نرم بالوں سے پانی کی بوندیں گر رہی تھیں اور آنکھوں میں حیرت اور غصے کی ملی جلی چمک تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی۔ رمشا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں بس باہر شور بہت تھا تو میں غلطی سے۔ گھبراہٹ کے مارے اس کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ جھوٹ مت بولو، میں جانتا ہوں کہ تم کسی خاص مقصد سے یہاں بھیجی گئی ہو، ورنہ یونیورسٹی میں تو بہت شریف بنی پھرتی ہو، شاہ رون نے سخت لہجے میں کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ رمشا نے خود کو بے بس محسوس کیا۔ میں بس جا رہی ہوں۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، مگر شاہ رون نے اسے بازو سے تھام لیا۔ اب تم ایسے نہیں جا سکتی، میری پرائیویسی میں دخل دینے کی ہمت کیسے ہوئی، وہ بھی بغیر اجازت؟ اس کی گرفت سخت تھی۔ رمشا کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ پلیز مجھے جانے دے، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ شاہ رون کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ اب جب یہاں آ ہی گئی ہو تو یوں خالی ہاتھ نہیں جاؤ گی۔ اس کی بات سن کر رمشا کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ اس نے پورے زور سے شاہ رون کو دھکا دیا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر شاہ رون نے ایک جھٹکے سے دروازہ بند کر دیا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ ابھی میں جانے کی اجازت نہیں دے رہا۔ اس کی آواز میں سفاکی تھی۔ رمشا نے آنکھیں بند کر لی۔ اس لمحے کے بعد اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ رمشا کی سانسیں اب بھی بے ترتیب تھیں۔ وہ پوری قوت سے شاہ رون کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی مضبوط انگلیاں اس کے نازک بازو کو جکڑے ہوئے تھی۔ چھوڑو مجھے، اسے چیخنے کی کوشش کی، مگر شاہ رون کی سخت نظریں اس کی آواز دبا رہی تھی۔ خاموش، ایک لفظ اور نہیں، شاہ رون نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ رمشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خوفزدہ تھی، بے بس تھی، مگر ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے ایک بار پھر زور لگا کر اپنا بازو کھینچا اور خود کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکی، مگر اس سے پہلے کہ وہ ہینڈل گھما پاتی، شاہ رون نے ایک ہی جھٹکے میں اسے دبوچ کر ایک بار پھر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ یہ میرا فارم ہاؤس ہے، میرا کمرہ ہے، اسی لیے یہاں صرف میری مرضی چلتی ہے۔ شاہ رون کی آنکھوں میں جنون جھلک رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے جانے دو، رمشا نے کانپتی آواز میں کہا۔ شاہ رون نے گہری سانس لی، جسے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ چند لمحے وہ اسے گھورتا رہا اور پھر اچانک ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ ٹھیک ہے، جانا چاہتی ہو جاؤ۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ رمشا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ اسے واقعی جانے دے رہا ہے۔ اب کیا سوچ رہی ہو؟ دروازہ کھلا ہے، نکل جاؤ۔
شاہرون نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ رمشا نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی لمبے لمبے سانس لینے لگی، جیسے موت کے منہ سے بچ کر نکلی ہو، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو صرف آغاز تھا۔ اگلے دن جیسے ہی رمشا کالج پہنچی، ہر طرف سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ اس کے آتے ہی لوگ آپس میں نظریں ملا کر مسکرانے لگے۔ کوئی دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہا تھا تو کوئی طنزیہ انداز میں ہنس رہا تھا۔ یہ وہی لڑکی ہے نا جو شاہرون خانزادہ کے کمرے میں تھی؟ ہاں، سنا ہے پوری رات وہیں رہی۔ امیروں کے ساتھ رات گزارنے کا موقع کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ الفاظ رمشا کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ جھوٹ کس نے پھیلایا؟ اچانک مریم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ رمشا، تم نے سنا کسی نے خبر اڑا دی ہے کہ تم شاہرون کے کمرے میں ساری رات رہی ہو؟ رمشا کو لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ یہ جھوٹ ہے، میں بس چند منٹ کے لیے وہاں پر تھی، پھر نکل آئی، رمشا نے بے یقینی سے کہا۔ لیکن لوگ یہی کہہ رہے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ شاہرون خانزادہ کبھی کسی کو صفائی دینے کا موقع نہیں دیتا، مریم نے پریشانی سے کہا۔ یہ سب کس نے کیا؟ رمشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مریم نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کس نے کرنا ہے؟ ظاہر ہے شاہرون خانزادہ نے۔ اسے تمہیں سبق سکھانے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ رمشا کی آنکھوں میں بے بسی، غصے اور نفرت کی چنگاریاں اتر آئیں۔ میں اسے معاف نہیں کروں گی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ مگر رمشا نہیں جانتی تھی کہ یہ بدنامی صرف ایک شروعات تھی۔ شاہرون کی ضد اور انا کی آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا، قدم جیسے خود بخود آگے بڑھ رہے تھے، مگر سوچیں بکھری ہوئی تھیں۔ وہ سیدھا لائبریری میں جا پہنچی جہاں سکون کی امید تھی، مگر اندر جاتے ہی ایک اور سرگوشی اس کے کانوں میں پڑی۔ بیچاری، اب کون کرے گا اس سے شادی؟ ہنا نے خدشہ ظاہر کیا۔ ہو سکتا ہے شاہرون خانزادہ خود کر لے، اسے آخر اس کے ساتھ وقت جو گزار چکی ہے۔ ہما نے اس کی بات سن کر جلدی پر تیل گرانے کا فریضہ نبھایا۔ اس بار رمشا کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ پلٹی اور ان دونوں کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ خاموش ہو جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں میرے بارے میں باتیں بنانے کا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں، غصہ تھا۔ وہ دونوں ایک لمحے کے لیے سٹ پٹا گئیں، مگر پھر طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے چلتی بنی۔ رمشا لب بھینچ کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس افواہ کو ختم کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ تھا شاہرون خانزادہ کو منہ توڑ جواب دینا۔ چھٹی کے وقت رمشا سیدھا یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں پہنچی، جہاں شاہرون اپنی مہنگی گاڑی کے قریب کھڑا تھا۔ اس کے ارد گرد دوستوں کا ایک ہجوم تھا اور سب ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ رمشا نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تیزی سے آگے بڑھ کر شاہرون کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، اس نے غصے سے کہا۔ شاہرون جو بے فکری سے سگریٹ کے کش لے رہا تھا چونک کر اسے دیکھا اور پھر ہلکا سا مسکرایا۔ اوہ، تو تمہیں آخر کار پتہ چل ہی گیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ رمشا کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ شاہرون نے سگریٹ پھینک کر پاؤں سے مسل دیا، پھر دونوں ہاتھ جیب میں ڈال کر لاپرواہی سے بولا، تم نے میرے کمرے میں قدم رکھنے کی جرت کی، میں نے تمہیں سبق سکھا دیا۔ اب اگر مزید کوئی مسئلہ ہے تو تم جانتی ہو میں کوئی وضاحت دینے کا عادی نہیں ہوں۔ رمشا کی مٹھیاں سختی سے بند ہو گئیں۔ تم جتنے بھی طاقتور سہی، میں تمہیں معاف کبھی نہیں کروں گی۔ شاہرون ایک قدم قریب آیا، اس کی آنکھوں میں چیلنج تھا۔ معاف کرنے کا موقع میں نے تمہیں دیا ہی کب ہے رمشا؟ وہ دھیمے مگر طنزیہ لہجے میں بولا۔ رمشا نے بے بسی سے اسے گھورا اور پھر تیزی سے وہاں سے چلی گئی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ شاہرون خانزادہ کی انا کو ٹھیس پہنچ چکی ہے اور اب وہ اس جنگ کو یہاں ختم نہیں ہونے دے گا۔ رمشا کی دنیا ایک پل میں اندھیروں میں ڈوب گئی تھی۔ وہ جہاں جاتی لوگ سرگوشیاں کرتے، ہنستے، نظریں جھکاتے یا تمسخر اڑاتے۔ اس کی عزت، اس کا بھرم سب مٹی میں مل چکا تھا، اور اس کا ذمہ دار صرف ایک شخص تھا، شاہرون خانزادہ۔ اس رات وہ دیر تک خود کو آئینے میں دیکھتی رہی۔ وہ کچھ دن پہلے والی وہی رمشا تھی جو کبھی سچائی اور معصومیت کی علامت تھی۔ یہ ایک غلطی نہیں تھی، یہ ایک سازش تھی، ایک ایسا کھیل جو شاہرون نے اپنی انا کے لیے کھیلا تھا، اور اس میں ہار صرف رمشا کی ہوئی تھی۔ اس کے گھر والوں تک بھی یہ بات پہنچ چکی تھی اور ان کا بہت شدید ری ایکشن تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب یہ جنگ میں اپنی آنکھوں میں آنسو لائے بغیر لڑوں گی، رمشا نے خود سے وعدہ کیا۔ اس نے خود کو مضبوط کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ شاہرون کے خلاف کھڑا ہونا
آسان نہیں ہوگا، مگر وہ اپنی سچائی کے لیے لڑنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف شاہرون اپنی دنیا میں مگن تھا، اس کے لیے یہ سب ایک کھیل تھا، ایک ایسی لڑکی کو توڑنا جو اس کے غرور کو چیلنج کر چکی تھی۔ وہ ہمیشہ جیتتا تھا اور اس بار بھی اسے یقین تھا کہ رمشا کی ہار یقینی ہے، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ رمشا ایک نئی رمشا بن چکی ہے جو لڑے گی، جھکے گی نہیں۔ جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو شاہرون ہمیشہ کی طرح اپنے گروپ کے ساتھ کھڑا تھا۔ جیسے اس کی نظریں رمشا پر پڑی، وہ لاپرواہی سے مسکرایا۔ دیکھو تو ہماری معصوم سی رمشا آ گئی، وہ بھی اتنے غصے میں، اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ رمشا نے بغیر جھجکے سب کے سامنے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ اگر مرد ہو تو یہ سب کچھ میرے سامنے کہو، چھپ کر وار کرنا آسان ہوتا ہے۔ رمشا کی آواز گونجی، سب خاموش ہو گئے۔ شاہرون کے چہرے پر حیرت کی لہر آئی، مگر وہ جلدی سے سنبھل گیا۔ چھپ کر وار؟ اوہ میری جان، میں نے تو جو کیا سب کے سامنے کیا، اور تمہیں مزہ بھی آیا ہوگا۔ اس نے آنکھ ماری اور اس کے دوست قہقہ لگانے لگے۔ تم جیسے لوگ سمجھتے ہو کہ تمہاری دولت سب کچھ خرید سکتی ہے، عزت، غیرت، سچائی، مگر سن لو، میں تمہاری جھوٹی دنیا کا حصہ نہیں بنوں گی، میں تمہیں بے نقاب کر کے رہوں گی۔ اس کی بات سن کر شاہرون کی آنکھوں میں پہلی بار ایک سنجیدگی ابھری۔ رمشا کا یہ بدلا ہوا روپ، اس کا اعتماد کچھ تھا جو اس کے اندر ہلچل مچا گیا، مگر وہ بھی اتنی آسانی سے ہارنے والا نہیں تھا۔ چیلنج قبول ہے رمشا، دیکھتے ہیں تم کہاں تک جاتی ہو۔ شاہرون نے اس کا تمسخر اڑایا۔ رمشا نے اپنی جنگ شروع کر دی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ شاہرون اب اس کے خلاف آخری اور سب سے خوفناک چال چلنے والا ہے۔ چند دن بعد ایک دھماکہ خیز خبر اسے پتہ چلی۔ تمہاری شادی طے چکی ہے، نذیر صاحب نے کہا، اور رمشا کو لگا جیسے زمین لرز گئی۔ مگر ابو میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ منمنائی۔ یہ فیصلہ تمہارا نہیں، ہمارا ہے۔ اس خاندان کی عزت بچانے کے لیے ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ فریدہ بیگم نے بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ کس سے کر رہے ہیں آپ لوگ میری شادی؟ رمشا نے بے بسی سے پوچھا، اور جب نام سنا تو جیسے اس کی زندگی میں قیامت آ گئی۔ شاہرون خانزادہ، وہی شخص جس نے اس کی زندگی برباد کی، اب اس کی قسمت پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ رمشا نے چیخ کر انکار کر دیا، مگر وہ جانتی تھی کہ شاہرون نے یہ جال کتنی مہارت سے بچھایا تھا۔ اس نے معاشرے کے اصولوں کو اس کے خلاف استعمال کر کے اسے قید میں ڈالنے کی تیاری کر لی تھی۔ وہ خود اس کے امی ابو کے پاس رشتہ لے کر آیا تھا۔ رمشا کے لیے یہ سب ایک ڈراونا خواب تھا۔ وہ چاہے جتنا بھی چیخے روئے، اپنے والدین کو سمجھانے کی کوشش کرے، کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ معاشرے کے نام نہاد عزت اور غیرت کے نام پر اسے زبردستی ایک ایسے شخص کے حوالے کیا جا رہا تھا جس نے اس کی عزت پامال کی تھی، جس نے اس کے کردار پر داغ لگایا تھا۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے، رمشا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ بیٹا، ہم مجبور ہیں، اگر یہ شادی نہ ہوئی تو تمہاری زندگی جہنم بن جائے گی، تمہیں کوئی قبول نہیں کرے گا۔ نذیر صاحب بہت مجبور نظر آ رہے تھے۔ تو کیا جہنم میں خود سے چل کر چلی جاؤں؟ اس کا سوال ہوا میں معلق رہ گیا اور اگلے ہی دن اس کے ہاتھوں میں مہندی لگا دی گئی۔ شاہرون خانزادہ کے وسیع عریض کوٹھی میں آج جشن تھا، مگر رمشا کے دل میں ماتم۔ وہ سجی سنوری سرخ جوڑے میں لپٹی ایک ایسی قید میں جا رہی تھی جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا، شاہرون نے فاتحانہ انداز میں سے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ دیکھا، میں نے تمہیں توڑ دیا۔ مگر رمشا کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ نفرت کی چمک بھی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی ماحول کو خوابناک بنا رہی تھی۔ رمشا بیڈ پر بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر خوف یا جھجک نہیں، ایک سختی تھی۔ دروازہ کھلا اور شاہرون داخل ہوا۔ وہ سفید کاٹن کے سوٹ میں ملبوس پورا اعتماد انداز میں چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تو مسز خانزادہ، کیسا لگا میرا یہ وار؟ رمشا نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ وار؟ تمہاری طرح گھٹیا ہی لگا۔ تم سمجھتے ہو کہ میں ہار گئی؟ نہیں شاہرون، میں ہاری نہیں، میں نے خود کو تمہارے حوالے نہیں کیا، تم نے بس میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے، مگر یہ قید تمہارے لیے بھی اذیت بنے گی۔ شاہرون کی مسکراہٹ لمحے بھر کو مدھم پڑ گئی۔ اچھا، اور وہ کیسے؟ اس نے قریب آ کر سوال کیا۔ رمشا نے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے تھام لیا اور اسپاٹ لہجے میں بولی،
یہ شادی صرف کاغذوں میں ہوئی ہے، میرے دل میں تمہارے لیے صرف نفرت ہے، اور میں کبھی بھی تمہاری بیوی ہونے کا حق ادا نہیں کروں گی۔ یہ سن کر شاہرون کے چہرے پر تناؤ آ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر رمشا کی کلائی تھام لی۔ یہ میرا حق ہے رمشا، تم چاہو یا نہ چاہو، اب تم میری دسترس میں ہو، اور میں اپنا حق مانگنے کا عادی نہیں ہوں۔ کس حق کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ زبردستی مجھے اپنا بنا لو گے؟ شاہرون، محبت دل جیتنے کا نام ہے، زبردستی جسم پر قبضہ کرنے کا نہیں ہے۔ رمشا نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچ کر تنفر سے کہا۔ شاہرون کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے الجھن ابھری۔ وہ جو ہمیشہ اپنی طاقت کا روپ جماتا تھا، آج پہلی بار کسی نے اس کے غرور کو چیلنج کیا تھا۔ دیکھتے ہیں کب تک یہ نفرت قائم رہتی ہے بیوی، لیکن بات یہ ہے کہ آج تم مجھ سے نفرت کرو یا پھر محبت، آج کی رات تمہیں میری باہوں میں تو گزارنی پڑے گی۔ شاہرون نے گہری نظر اس پر ڈالی اور اسے باہوں میں بھینچ لیا۔ وہ اس کی گرفت میں پھڑ پھڑا رہی تھی، خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شاہرون اس کے وجود پر اپنی نفرت کی مہر ثبت کر چکا تھا۔ رمشا کو اس عیاش شخص سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ مسز خانزادہ، میں تمہارے وجود پر قبضہ کر کے اس کھیل کا دوسرا راؤنڈ بھی جیت چکا ہوں۔ اگلی صبح شیشے کے سامنے کھڑا شاہرون خود پر پرفیوم کی برسات کرتے ہوئے فاتحانہ لہجے میں رمشا کو ٹارچر کر رہا تھا۔ رمشا بیڈ کے کنارے پر بے چین سی بیٹھی تھی۔ تم خود پر جتنا مرضی پرفیوم چھڑک لو، تمہارا وجود بدبودار ہی رہے گا، رمشا نے نفرت سے کہا تو شاہ پرفیوم کو ڈریسنگ ٹیبل پر پٹخ کر پلٹا اور جارحانہ تیور لیے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ لائٹ پنک کلر کے سادہ سے سوٹ میں ملبوس، ہر قسم کی جولری سے بے نیاز، رمشا پہلے دن کی دلہن تو کیا، ایک ماہ پرانی دلہن بھی نہیں لگ رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں سنگھار مرد کی چاہت کی نشانی ہوتا ہے۔ شاہ بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اداسی اور غصے کے ملے جلے تاثرات چہرے پر سجائے وہ کسی کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے تھے۔ اس کی تیکھی سی ناک پر جولری کے نام پر سجی واحد چیز، نوز پن، اپنی قسمت پر ناز نظر آ رہی تھی۔ جانے خانزادہ، اب یہ وجود جیسا بھی ہے، ہر دن، ہر رات، ہر وقت تمہیں اس وجود کے قریب رہنا ہوگا۔ شاہرون اس کے گال کو چھو کر بے باکی سے کہہ رہا تھا۔ رمشا اس کا ہاتھ جھٹک کر بجلی کسی تیزی سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ شاہرون کی قربت اسے صرف بری نہیں بلکہ زہر لگتی تھی۔ شادی کے بعد دن رات ایک میدان جنگ بن گئے۔ شاہرون چاہتا تھا کہ رمشا جھک جائے، اور رمشا نے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ ٹوٹے گی نہیں۔ یہ تمہارا گھر ہے، اسے اپنانا سیکھو، نوکروں کے سر پر کھڑے ہو کر کام کروایا کرو۔ یونیورسٹی تو تم نے چھوڑ ہی دی ہے، اب گھرداری سیکھ لو۔ وہ کمرے میں بیٹھی کتابوں کے ورق گردانی کرنے میں مصروف تھی جب شاہرون اس کے سر پر کھڑا حکم جاری کر رہا تھا۔ یہ قید خانہ ہے اور میں کبھی بھی اسے اپنا نہیں مانوں گی۔ رمشا نے بھی ترکی ب ترکی جواب دیا اور کتابیں اٹھا کر بالکنی میں آ گئی۔ یونیورسٹی تو اس نے واقعی چھوڑ دی تھی، اس کے اندر لوگوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن وہ اپنی پڑھائی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اسی لیے پرائیویٹ ایگزامز کی تیاری کر رہی تھی۔ شاہرون خانزادہ محبت کرنا نہیں جانتا تھا اور رمشا معاف کرنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ شادی ایک جنگ کا میدان بن چکی تھی جہاں دونوں اپنی ضد اور انا اور نفرت کے ہتھیار لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ شاہرون اسے پریشان کرنے کے لیے اپنا حق زبردستی وصول کرنے کی بات کرتا تو رمشا آگ بگولا ہو جاتی۔ اس معاملے میں وہ ایک طاقتور مرد کے سامنے اپنا دفاع نہیں کر پاتی تھی۔ یاد رکھو شاہرون خانزادہ، تم جتنی مرضی کوشش کر لو، میں تمہیں کبھی اپنا آپ نہیں مانوں گی۔ رمشا کی آنکھوں میں نفرت کا سمندر موجزن تھا۔ شاہرون نے اسے تھام کر قریب کیا۔ اس کے چہرے پر ایک خطرناک مسکراہٹ تھی۔ اور یاد رکھو رمشا، تم چاہے پسند ہو یا نہ ہو، تم میری بیوی ہو، اور خانزادہ کی بیوی سر اٹھا کر جینے کی اجازت نہیں رکھتی۔ تم مجھے قید میں رکھ سکتے ہو، میرے جسم پر بھی قبضہ کر سکتے ہو، مگر میرا دل اور عزت کبھی نہیں چھین سکتے۔ رمشا نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروا کر کڑوے لہجے میں کہا۔ شاہرون کے لیے یہ شادی ایک معاہدہ تھی، ایک ایسا بندھن جس میں وہ رمشا کو جھکانے کے لیے ہر حد پار کر سکتا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اس کے جذبات سے کھیلتا، اسے کمزور کرنے کی کوشش کرتا، مگر رمشا ایک چٹان کی طرح مضبوط کھڑی تھی۔
یونیورسٹی لیول پر ہی شاہ کو اپنے بابا کا بنا بنایا بزنس مل گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی نظر میں زندگی کا واحد مقصد عیاشی کرنا تھا۔ یونیورسٹی جانا بھی اس کے لیے بس ایک شغل تھا۔ ایک دن شاہ کے بنگلے میں ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا، جہاں شہر کے بڑے لوگ اور بزنس پارٹنرز مدعو تھے۔ شاہرون نے جان بوجھ کر ایسے طریقے سے رمشا کو اپنے ساتھ مہمانوں کے سامنے کھڑا کیا جیسے اپنی جیت کا اعلان کر رہا ہو۔ ملیے میری خوبصورت بیوی سے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر رمشا اس کی آنکھوں میں موجود غرور اور جبر کو دیکھ سکتی تھی۔ یہ سب کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کہ میں تمہاری ملکیت ہوں؟ مہمانوں کے جاتے ہی رمشا نے زہر خوند لہجے میں سوال کیا۔ شاہرون نے لاپرواہی سے سگریٹ جلایا اور دھوئیں کے مرغولے کو ہوا میں چھوڑتے ہوئے بولا، ملکیت نہیں بیوی، فرق سمجھو رمشا۔ اگر تم یہ فرق نہیں کر سکتی تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ شاہ سگریٹ کی کش لگاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ بیوی وہ ہوتی ہے جس کا شوہر اس کا احترام کرے، نہ کہ وہ جسے زبردستی قید کر کے رکھا جائے، جس کے جسم کو زبردستی نوچا جائے۔ رمشا نے آخری بات کہتے ہوئے مٹھیاں بھینچ لیں۔ تم چاہے جتنی کوشش کر لو رمشا، تم اس نکاح سے بھاگ نہیں سکتی اور نہ ہی مجھے اپنے قریب آنے سے روک سکتی ہو۔ شاہ نے اس کے گال کو چھوتے ہوئے سرگوشی کی۔ رمشا نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور سرد لہجے میں بولی، میں بھاگنے کے لیے نہیں، تمہیں توڑنے کے لیے آئی ہوں شاہرون خانزادہ، اور میں ایسا کیے بغیر یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گی۔ رمشا کے لہجے میں چٹان جیسی سختی تھی۔ وہ پرسوچ نظروں سے اس نازک سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ شاہرون نے سوچا تھا کہ رمشا ہار مان لے گی، مگر وہ ہر دن پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر اس نے اسے نیچا دکھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسے لوگوں کے سامنے شرمندہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اگلے دن شاہرون نے اپنے سارے یونیورسٹیز فیلوز کو اپنے گھر انوائٹ کیا اور رمشا کو سب کے سامنے لا کھڑا کر دیا۔ تو جناب، یہ ہے وہ لڑکی جس نے مجھ سے ٹکر لی تھی، اور دیکھو آج کہاں ہے، میرے نام کی بیوی۔ وہ تن سے ہنسا اور اس کے سب دوستوں نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ رمشا کے چہرے پر غصہ چمک رہا تھا، مگر وہ خاموش رہی اور اٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ لیکن شاہ نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور واپس صوفے پر پٹخ دیا۔ تم جتنی مرضی ضد کر لو، آخر میں تمہیں وہی کرنا پڑے گا جو میں چاہتا ہوں، شاہرون نے گھمنڈی لہجے میں کہا تھا۔ یہ تمہاری جیت نہیں شاہرون، تم نے مجھے قید ضرور کیا ہے مگر میرے حوصلے کو نہیں توڑ سکے اور نہ ہی توڑ سکو گے۔ ایک دن میں تمہیں اتنی ہی ذلت دوں گی جتنی تم مجھے دے رہے ہو۔ رمشا نے اپنا ہاتھ سہلاتے ہوئے سب کے سامنے بے خوفی سے اسے للکارا۔ شاہرون کی مسکراہٹ لمحے بھر کو مدھم پڑی، مگر وہ جلدی ہی سنبھل گیا۔ چیلنج قبول ہے مسز خانزادہ شاہ۔ اس نے وہاں بیٹھے تمام لوگوں کے سامنے چیلنج ایکسیپٹ کیا۔ رمشا کے الفاظ شاہرون کے غرور پر کسی تیز دھار خنجر کی طرح وار کر گئے تھے۔ وہ جو ہمیشہ دوسروں کو اپنی مرضی پر چلانے کا عادی تھا، آج پہلی بار ایک لڑکی کے سامنے بے بس محسوس کر رہا تھا، مگر یہ بے بسی اسے مزید خطرناک بنا رہی تھی۔ اگلی صبح رمشا جب ناشتے کے لیے نیچے آئی تو ملازموں کے درمیان سرگوشیاں جاری تھیں۔ وہ سب کسی حیرت انگیز خبر کا انتظار کر رہے تھے، اور جیسے ہی رمشا نے اپنی کرسی کھینچی، شاہرون نے اخبار میز پر پٹخ دیا۔ دیکھو رمشا، آج کی سب سے بڑی خبر۔ رمشا نے بے اختیار اخبار کی جانب دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھوں میں لرزش آ گئی۔ بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوا تھا، شاہرون خانزادہ کی دولت سے مروب ہو کر ایک عام سی گھر کی لڑکی نے پہلے خانزادہ کے ساتھ دھوکے سے رات گزاری، پھر بلیک میل کر کے شادی کر لی۔ اخبار میں اس کی اور شاہرون کی ایک تصویر چھپی ہوئی تھی، جس میں شاہرون اسے اپنی باہوں میں لیے مسکرا رہا تھا، اور رمشا کی آنکھوں میں ایسی بے بسی تھی جو کسی کو بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ کہ تم نے کیا کیا ہے؟ رمشا نے صدمے سے پوچھا۔ شاہرون نے مزے سے چائے کا گھونٹ بھرا اور بولا، بس لوگوں کو وہی دکھایا جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان سب کو لگے گا کہ تم دھوکے سے میری بیوی بنی ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے لوگوں کے سامنے بے بس کر کے جیت جاؤ گے؟ نہیں شاہرون، میں تمہاری دنیا کی کٹ پتلی نہیں بنوں گی۔ رمشا نے جھپٹ کر اخبار اٹھایا اور اسے 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میرے خلاف جا کر تم کچھ کر پاؤ گی؟ میری دنیا میں لوگ میری مرضی سے ہنستے اور روتے ہیں۔ رمشا، تم کچھ نہیں کر سکتی، شاہرون نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ رمشا کی آنکھوں میں
آنسو چمکنے لگے، مگر وہ رونا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسے اب کچھ ایسا کرنا ہوگا جو شاہرون کی دنیا ہلا کر رکھ دے۔ اس رات رمشا نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا۔ وہ شاہرون کی شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اگلی صبح جب وہ کمرے سے نکلی تو وہ بہت مغرور انداز میں نیچے آئی۔ یہ نیا روپ کس لیے؟ شاہرون جو اپنی کافی میں مصروف تھا رمشا کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ رمشا نے ایک نظر اس پر ڈالی اور ٹی وی آن کر دیا۔ آج میں پوری دنیا کو بتاؤں گی کہ شاہرون خانزادہ کے ساتھ میرا زبردستی نکاح ہوا اور میں اسے تسلیم نہیں کرتی۔ شاہرون کا چہرہ سخت ہو گیا۔ رمشا یہ بکواس بند کرو، میں خود اپنی کہانی سب کو بتاؤں گی، اس نے نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا۔ شاہرون نے غصے سے آگے بڑھ کر اس کا فون چھین لیا اور زور سے دیوار پر دے مارا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں ایسا کرنے دوں گا؟ اس کی آواز میں خطرناک حد تک غصہ تھا۔ رمشا نے بے خوفی سے اسے دیکھا۔ یہ جنگ اب ختم ہونے والی نہیں شاہرون، میں تمہیں وہی ذلت دوں گی جو تم نے مجھے دی ہے۔ شاہرون کے لیے یہ سب ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ رمشا کو جھکانے کے لیے اس نے ہر حربہ آزما لیا، مگر وہ لڑکی کسی بھی صورت جھکنے کو تیار نہیں تھی۔ بہت ہو گیا رمشا، یا تو تم اس رشتے کو قبول کرو یا پھر اس نے غصے سے بات ادھوری چھوڑ دی، ورنہ کیا مجھے جان سے مار دو گے؟ رمشا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ذرا برابر بھی خوف نہیں تھا۔ شاہرون نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ نہیں، میں تمہیں اس قید میں ایسا توڑ دوں گا کہ تمہارے پاس جھکنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہے۔ شاہ نے اس کے بازو کو دبوچ کر غصے سے کہا۔ رمشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ اب بھی بے خوفی سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تم مجھے جتنا توڑو گے میں اتنا ہی مضبوط ہوں گی شاہرون۔ شاہرون نے غصے سے دروازہ بند کیا اور باہر نکل گیا، مگر اس کے دل میں ایک الجھن تھی۔ کیا وہ واقعی اسے توڑنا چاہتا تھا یا پھر کہیں وہ خود اس جنگ میں الجھ رہا تھا؟ شاہرون خانزادہ ہمیشہ جیتنے کا عادی تھا، مگر رمشا کی سرخوشی نے اس کی زندگی میں ایک نئی جنگ چھیڑ دی تھی۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ یہ نکاح بس ایک انا کی جیت ہوگی، اب خود کو ایک ایسے کھیل میں الجھا ہوا تھا، محسوس کر رہا تھا جہاں ہر دن اسے اپنی فتح مشکوک لگنے لگی تھی۔ رمشا کی نفرت، اس کی مزاحمت، اس کا ہر وار شاہرون کو مزید غصے میں دھکیل رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ ہر قیمت پر اسے توڑ کر رہے گا۔ اگر تمہیں جھکانے کے لیے مجھے تمہاری دنیا کو جہنم بنانا پڑے تو میں وہ بھی کر گزروں گا۔ وہ یونیورسٹی جانا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی اس نے باہر قدم رکھا، گیٹ کے باہر میڈیا اور رپورٹرز کا ہجوم تھا۔ رمشا خانزادہ، کیا واقعی آپ نے زبردستی نکاح کا دعویٰ کیا ہے؟ کیا آپ کا شوہر آپ پر تشدد کرتا ہے؟ کیا یہ نکاح قانونی تھا یا دھوکہ دہی؟ رمشا کا سر چکرا گیا۔ وہ سوالوں کے جواب دینے کے لیے آگے بڑھی، مگر اسی لمحے شاہرون نے اس کا بازو دبوچ کر اندر کھینچ لیا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ رمشا نے چیخ کر کہا۔ تمہاری ضد کا نتیجہ، شاہرون نے دانت پیس کر کہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے سرعام ذلیل کرو گی اور میں خاموش بیٹھوں گا؟ تو سن لو رمشا، اب دنیا کے سامنے تم وہی کہو گی جو میں چاہوں گا۔ کبھی نہیں، میں اپنی حقیقت سب کو بتاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، رمشا نے غصے سے جواب دیا۔ شاہرون نے آگے بڑھ کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہاری دنیا کو ایسا برباد کر دوں گا کہ تم زندگی بھر پچھتاتی رہو گی۔ اس کے لہجے میں دھمکی تھی، مگر رمشا کی آنکھوں میں خوف کے بجائے بغاوت تھی۔ تم جتنا چاہو مجھے قید کر لو، سچ ایک دن باہر آ کر رہے گا۔ شاہرون نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر ایک تلخ ہنسی کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ اس دن کے بعد شاہرون نے رمشا کی زندگی کو مزید مشکل بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر تم میری بیوی بننے سے انکار کرتی ہو تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا جو تمہیں ہمیشہ یاد رہے گی۔ اب رمشا کے لیے ہر دن ایک نئی اذیت کا سامنا تھا۔ شاہرون نے گھر کے ملازموں کو حکم دے دیا کہ وہ اس کے لیے ہر کام بند کر دیں۔ نہ اسے کھانے کے لیے کچھ دیا جاتا، نہ کسی سے بات کرنے دی جاتی۔ تم چاہے جتنی بھی ضد کر لو، آخر میں تمہیں میرے اصولوں پر جینا ہی پڑے گا۔ کبھی نہیں، رمشا نے بھوکی پیاسی رہ کر بھی پہلے دن والا جواب دیا۔ مگر شاہرون کی سزا صرف یہی نہیں تھی۔ اگلے دن اس نے رمشا کے سامنے ایک اور قصہ شروع کر دیا۔ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے کے لیے میں دوسری شادی کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی رمشا کا دل دھک سے رہ گیا۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ رمشا بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شاہرون خانزادہ کی دوسری شادی؟
کل میڈیا میں شاید سرخیاں ہوں گی، دیکھنا پہلی بیوی کا کیا ہوگا۔ رمشا کے چہرے پر پہلی بار ایک لمحے کے لیے بے بسی ابھری، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اگر تم یہ سوچ رہے کہ میں تمہیں روکوں گی تو تم غلطی پر ہو شاہرون، رمشا نے سرد لہجے میں کہا۔ دیکھتے ہیں تمہیں فرق پڑتا ہے یا نہیں، شاہ نے اس کے گال پر سے اپنا گال ٹچ کرتے ہوئے کہا۔ تو رمشا بے ساختہ اپنا گال صاف کرنے لگی۔ اس کی بچگانہ حرکت دیکھ کر شاہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ اگلی شام جب شاہرون نکاح کرنے کے لیے گھر سے نکلنے کی تیاری کر رہا تھا، رمشا جو ہمیشہ مزاحمت کرتی تھی آج مکمل سکون سے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی خوف، کوئی غصہ اور کوئی بے بسی نہیں تھی۔ تو تم نے آخرکار ہار مان لی، شاہرون نے طنز کیا۔ رمشا مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا جو شاہرون کو پریشان کر گیا تھا۔ تمہاری دوسری شادی کی خوشخبری سن کر مجھے احساس ہوا کہ میں تمہیں سزا دینے میں دیر کر رہی تھی شاہرون۔ کیا مطلب؟ شاہرون کے ماتھے پر بل پڑے۔ رمشا نے اطمینان سے فون اٹھایا اور ایک ویڈیو چلائی۔ یہ دیکھو۔ شاہرون نے ویڈیو دیکھی اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ ایک خفیہ کیمرے کی ریکارڈنگ تھی، ایسی ویڈیو جس میں شاہرون کو وہ تمام حرکتیں موجود تھیں جو وہ رمشا کے ساتھ کرتا تھا۔ اس میں وہ تمام لمحات قید تھے جب اس نے رمشا پر دباؤ ڈالا، اسے دھمکیاں دی اور اس کی زندگی جہنم بنانے کی کوشش کی۔ یہ کہاں سے آئی؟ شاہرون نے غصے سے کہا۔ یہی تو تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے خانزادہ، رمشا نے سرد لہجے میں کہا۔ تم سمجھتے تھے میں اکیلی ہوں، مگر میں ہمیشہ سے تمہیں شکست دینے کی تیاری کر رہی تھی۔ اب دیکھتے ہیں جب یہ ویڈیو میڈیا پر جائے گی تو تمہاری عزت کا کیا ہوگا۔ شاہرون کے چہرے پر پہلی بار خوف نمودار ہوا۔ رمشا تم یہ نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ تم نے میرا سب کچھ چھیننے کی کوشش کی، اب میں تمہاری دنیا برباد کر دوں گی۔ شاہرون نے قدم آگے بڑھایا، مگر اس بار رمشا پیچھے نہیں ہٹی۔ یہ جنگ تم نے شروع کی تھی شاہرون، اب میں اسے ختم کروں گی۔ شاہرون خانزادہ جو ہمیشہ اپنی مرضی کا مالک رہا تھا، آج پہلی بار کسی کے ہاتھوں بے بس محسوس کر رہا تھا۔ رمشا کے پاس جو ویڈیو تھی وہ اگر میڈیا میں چلی جاتی تو نہ صرف اس کی عزت خاک میں مل جاتی، بلکہ اس کا پورا بزنس امپائر بھی خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ وہ غصے میں بھرا رمشا کی طرف بڑھا، مگر اس بار رمشا نے پیچھے ہٹنے کے بجائے بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ رک جاؤ شاہرون، اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو یہ ویڈیو ابھی کے ابھی وائرل ہو جائے گی۔ شاہرون کے قدم وہیں رک گئے۔ یہ سب تم نے کب اور کیسے کیا؟ اس نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ رمشا نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ جب تم مجھے توڑنے کی کوشش کر رہے تھے میں تمہیں ختم کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ شاہرون نے خود کو جلدی سنبھالا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری دھمکیوں سے ڈر جاؤں گا؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں شاہرون، بس حقیقت کو قبول کر لو۔ اگر تم نے میری زندگی کو مزید جہنم بنانے کی کوشش کی تو یہ ویڈیو صرف ایک لمحے میں سب کچھ بدل کر رکھ دے گی۔ شاہرون نے گہری سانس لی۔ تمہیں کیا چاہیے رمشا؟ معافی، پیسے یا پھر یہ نکاح ختم کرنا؟ مجھے بس انصاف چاہیے، اور وہ اس وقت ملے گا جب تمہیں تمہارے کیے کی سزا ملے گی، رمشا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ شاہرون کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے الجھن آئی۔ وہ جانتا تھا کہ رمشا جو کچھ کہہ رہی ہے وہ کر بھی سکتی ہے، مگر وہ شاہرون خانزادہ تھا، ایک ایسا شخص جو کبھی بھی ہار نہیں مانتا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ کھیل ختم ہو گیا؟ نہیں رمشا، ابھی بہت کچھ ہونے والا ہے۔ لیکن پھر اگلے چند دنوں میں حیرت انگیز طور پر شاہرون نے مکمل طور پر اپنا رویہ بدل لیا۔ وہ جو ہمیشہ سخت اور ظالم بنا رہا اچانک خاموش ہو گیا۔ رمشا نے نوٹ کیا کہ وہ نہ تو اسے مزید اذیت دے رہا تھا اور نہ ہی کوئی زبردستی کر رہا تھا۔ ایک رات جب رمشا لائبریری میں کتابیں دیکھ رہی تھی، شاہرون وہاں آ گیا۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں اتنا برا ہوں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ سوال پوچھنے میں تمہیں اتنا وقت لگا؟ رمشا نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے سوال کر دیا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہیں زبردستی اس نکاح میں باندھا، تمہاری زندگی مشکل بنائی، مگر کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ میں ایسا کیوں تھا؟ شاہرون کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ جو بھی وجہ ہو، ظالم کا جواز نہیں بن سکتی، رمشا نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ شاید نہیں، مگر نفرت کی جگہ اگر کوئی اور جذبہ لے لے۔ تو شاہ کی بات سن کر رمشا نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ رمشا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔
شاید میں تمہیں صرف توڑنے نہیں بلکہ اپنا بنانے کی کوشش کر رہا تھا، شارون نے آہستہ سے کہا۔ یہ جملہ رمشا کے دل پر عجیب اثر کر گیا۔ وہ سوچ رہی تھی کیا واقعی شاہرون خانزادہ کے دل میں کوئی جذبہ اور بھی تھا، یا یہ بھی اس کی کوئی چال تھی؟ رمشا کے دل میں ہلچل مچ گئی تھی۔ وہ شاہرون کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں جو جذبات تھے وہ جھوٹے نہیں لگ رہے تھے۔ یہ سب تمہاری کوئی نئی چال تو نہیں؟ رمشا نے شکی لہجے میں پوچھا۔ شاہرون نے گہری سانس لی اور ایک قدم قریب آ کر بولا، رمشا، اگر میں نے تمہیں قید کرنا چاہا تو تم نے بھی میری زندگی کو جہنم بنایا۔ ہم دونوں ہی برابر کے قصوروار ہیں، مگر شاید اس جنگ کے دوران کچھ بدل گیا ہے۔ شاہرون نے گہری سانس لے کر اعتراف کیا۔ یہ سب سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے شاہرون، مجھے سکون چاہیے اور وہ تب ملے گا جب میں اس زبردستی کے رشتے سے آزاد ہو جاؤں گی۔ رمشا نے کتاب سے اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے کہا۔ تو تم واقعی جانا چاہتی ہو؟ شاہ کے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا۔ ہاں، میں جانا چاہتی ہوں، رمشا نے پختہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں اپنی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اگر تم جانا چاہو گی تو میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گا، شاہ نے اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر بکھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ رمشا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوال تھا، کیا وہ واقعی اسے جانے دے گا؟ وہ خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھا اور ماضی کی پرتیں کھولنے لگا۔ میں بچپن ہی سے اکیلا تھا رمشا، میری ماں میری پیدائش کے بعد چل بسی۔ میرے والد نے مجھے سختی سے پالا، ان کے نزدیک احساسات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، میری طاقت اور عزت ضروری تھی۔ میں نے ہمیشہ ہر چیز کو جیتنے کا نام سیکھا، محبت اور کمزوری کو میں نے کبھی سمجھا ہی نہیں، اور بابا کے بعد تو میں مزید سخت ہو گیا۔ رمشا خاموشی سے سنتی رہی۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو تمہاری آنکھوں میں ایک الگ چمک تھی، تمہاری معصومیت اور ہمت نے مجھے چیلنج دیا۔ میں نے تمہیں توڑنے کی کوشش کی کیونکہ میں کسی کے جذبات سے جیتنے کا ہنر نہیں جانتا تھا، مگر تم نے میری دنیا ہی الٹ دی۔ میں شاید پہلی نظر کی محبت کا شکار ہو گیا تھا، لیکن کسی لڑکی کے سامنے محبت کا اظہار کرنا مجھے توہین لگتا تھا۔ رمشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے ضبط کر لیا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری کہانی تمہارے ظلم کا جواز بن سکتی ہے؟ رمشا نے سرد لہجے میں پوچھا۔ نہیں، مگر شاید یہ تمہیں یہ سمجھا دے گی کہ میں جو ہوں وہ کیوں ہوں، اور اگر میں بدلنا چاہوں تو کیا تم مجھے ایک موقع دو گی؟ وہ آج یکسر بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ رمشا کی سوچوں میں طوفان برپا تھا، ایک طرف اس کی نفرت تھی اور دوسری طرف وہ سچائی جو آج سامنے آئی تھی۔ کیا تم واقعی مجھے آزاد کر دو گے؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم جو چاہو وہ کر سکتی ہو، شاہرون نے اس بات میں سر ہلایا۔ رمشا نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، میں کل یہاں سے جا رہی ہوں۔ رمشا لمحوں میں فیصلہ کر چکی تھی۔ شاہرون ایک دم خاموش ہو گیا، اس کے دل میں کچھ ٹوٹ رہا تھا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اگلی صبح رمشا اپنے بیگ کے ساتھ گیٹ پر کھڑی تھی۔ ملازم حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ خانزادہ کی بیوی جا رہی تھی، اور شاہرون نے اسے روکا تک نہیں۔ میں جا رہی ہوں شاہرون، رمشا نے الوداعی نظر اس پر ڈالی۔ اپنا خیال رکھنا۔ شاہرون بھی دل گرفتہ نظر آ رہا تھا۔ رمشا نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ شاہرون نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور پہلی بار محسوس کیا کہ شاید وہ واقعی ہار چکا۔ رمشا خود کو آزاد سمجھ رہی تھی، مگر زندگی ہمیشہ انسان کی مرضی سے نہیں چلتی۔ وہ اپنی زندگی کے نئے سفر کا آغاز کرنے جا رہی تھی، مگر قسمت نے ایک ایسا موڑ لیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اسے شاہ کے گھر سے آئے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ رمشا نے نوکری کر لی تھی اور یونیورسٹی مکمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے خود کو مصروف رکھا تاکہ شاہرون کی یادیں اس کے ذہن میں نہ آئیں، مگر کہیں نہ کہیں وہ احساسات جنہیں وہ نفرت سمجھتی تھی اب ایک عجیب سی خلش میں بدل رہے تھے۔ دوسری طرف شاہرون خانزادہ کے لیے یہ 2 مہینے جہنم سے کم نہ تھے۔ وہ جو ہمیشہ جیتنے کا عادی تھا، آج پہلی بار اپنی ہار کے ساتھ جینا سیکھ رہا تھا۔ مگر ایک دن اس کی زندگی ایک ایسے واقعے نے ہلا کر رکھ دی جس نے اسے رمشا کے قریب آنے پر مجبور کر دیا۔ رمشا ایک دن دیر رات آفس سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں ایک کار نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ گھبرا گئی اور تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگی، مگر اچانک وہی کار اس کے قریب آ کر رکی اور چند نامعلوم افراد نے اسے گھیر لیا۔
چلو ہمارے ساتھ، زیادہ سوال مت کرو، ایک نقاب پوش نے سخت لہجے میں کہا۔ رمشا پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر ان لوگوں نے اسے زبردستی گاڑی میں دھکیل دیا۔ وہ چیخی مگر سنسان راستہ ہونے کے باعث کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد شاہرون خانزادہ کو ایک کال موصول ہوئی۔ اگر تمہیں اپنی بیوی عزیز ہے تو فوراً ہمارے بتائے ہوئے مقام پر پہنچ جاؤ۔ یہ سن کر شاہرون کا خون کھول اٹھا۔ اگر رمشا کو کچھ بھی ہوا تو میں تم سب کو زندہ دفن کر دوں گا، اس نے دھاڑ کر کہا اور گاڑی نکال کر بتائے ہوئے پتے کی طرف دوڑ پڑا۔ وہ ایک پرانی گودام نما عمارت تھی۔ شاہرون جب وہاں پہنچا تو اس کے سر پر جنون سوار تھا۔ اندر داخل ہوتی اس نے رمشا کو کرسی سے بندھا ہوا دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوف اور بے بسی کے آثار تھے۔ خانزادہ آ گیا، ایک آدمی نے ہنس کر کہا۔ شاہرون نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گن نکالی اور سیدھا اس کے سر پر تان لی۔ جس نے بھی میری بیوی کو ہاتھ لگایا وہ زندہ نہیں بچے گا۔ رمشا نے حیرت سے شاہرون کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سختی تھی مگر آج اس میں کچھ اور بھی تھا، شدید بے چینی، شدید خوف اور شدید محبت۔ ایک لمحے کے اندر شاہرون نے حملہ کر دیا۔ اس کے غصے کا اندازہ اغواکاروں کو نہیں تھا۔ وہ ایک ایک کر کے گرنے لگے اور چند لمحوں بعد شاہرون نے رمشا کی رسیاں کھول دیں۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ شاہرون، وہ کچھ کہنے ہی والی تھی مگر وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا رمشا، وہ دھیرے سے بولا اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ رمشا کو بھی چپ اس کے ساتھ آ گئی۔ وہ اپنے گھر جا کر گھر والوں کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اس رات کے بعد رمشا کے جذبات کا طوفان تھم نہیں رہا تھا۔ شاہرون نے اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ واقعی اس کے لیے بدلا تھا یا یہ بس ایک وقتی جذبہ تھا۔ شاہرون نے خود کو رمشا کے قریب کرنا شروع کر دیا۔ اسے اپنی سختی ختم کر دی، اسے اسپیس دینا شروع کر دیا، مگر ساتھ ہی اس کی نظروں میں ایک التجا تھی کہ رمشا اسے ایک اور موقع دے۔ کیا تم واقعی مجھے بدلتے دیکھنا چاہتی ہو رمشا؟ اس کا سوال سن کر رمشا نے گہری سانس لی۔ شاہرون، میں نے تم سے ہمیشہ نفرت کی مگر شاید نفرت سے آگے بھی کچھ ہے جسے میں خود سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ شاہرون مسکرا دیا۔ میں انتظار کروں گا جتنا بھی وقت لگے، مگر اس بار میں زبردستی نہیں کروں گا کیونکہ میں سچ میں تمہیں اپنی مرضی سے میرے پاس آتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ان کے درمیان نفرت سے محبت کا سفر تھا، ایک ایسا سفر جو ابھی ختم نہیں ہوا تھا بلکہ اب نئی سمت میں جا رہا تھا۔ شاہرون خانزادہ کو کبھی یقین نہیں تھا کہ وہ کسی سے سچ میں محبت کرے گا، مگر رمشا کو کھونے کے خوف نے اسے احساس دلایا کہ وہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ دوسری طرف رمشا جو ہمیشہ اس سے بچنے کی کوشش کرتی رہی تھی اب خود کو اس کے قریب محسوس کر رہی تھی۔ وہ نفرت جو کبھی اس کے دل میں تھی اب دھیرے دھیرے محبت میں بدل رہی تھی۔ وہ دونوں اقرار کرنے سے گھبرا رہے تھے۔ ایک دن رمشا لان میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ شاہرون خاموشی سے اس کے پاس آیا۔ کیا تم مجھ سے ایک آخری سوال کا جواب دو گی؟ شاہرون نے دھیرے سے کہا۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ رمشا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا تم نے واقعی مجھ سے نفرت کی تھی یا یہ صرف تمہارے دل کی الجھن تھی؟ شاہ نے اس کی آنکھوں میں محبت کو کھوجتے ہوئے سوال کیا۔ رمشا کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، شاید میں ہمیشہ تمہیں سمجھنے سے قاصر رہی۔ میں تم سے نفرت کرنا چاہتی تھی مگر میں نے کبھی اپنے دل سے پوچھا ہی نہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ ایک ٹک شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ شاہرون کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اور اب اگر میں تم سے کہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ شاہ آج اظہار کے موتی رمشا کی جھولی میں ڈالنا چاہتا تھا۔ رمشا نے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ اس کی نظریں جھکیں اور آہستہ سے کہا، شاید میں بھی تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ شاہرون کا یہ سننا تھا کہ شاہرون کے چہرے پر پہلی بار سچی خوشی کی جھلک آئی۔ اس نے رمشا کی نازک انگلیاں تھامی اور سنجیدگی سے بولا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب سے ہماری زندگی میں کوئی زبردستی نہیں ہوگی، صرف محبت ہوگی۔ اگلے دن رمشا حیرانی سے دیکھ رہی تھی جب شاہرون نے اپنے قریبی تمام دوستوں کے سامنے اسے دوبارہ پرپوز کیا۔ وہ جو زبردستی کے نکاح کے بندھن میں بندھی تھی آج اپنی مرضی سے شاہرون خانزادہ کی بیوی بننے جا رہی تھی۔ رمشا،
کیا تم اس بار اپنی خوشی سے میری زندگی کا حصہ بننا چاہتی ہو؟ شاہرون نے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پوچھا۔ رمشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہی شخص تھا جسے وہ کبھی اپنی سب سے بڑی سزا سمجھتی تھی، مگر آج وہی اس کی محبت بن چکا تھا۔ ہاں شاہرون، میں تمہاری زندگی کا حصہ بننا چاہتی ہوں۔ شاہرون نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور یوں وہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔ کچھ دن بعد ایک خوبصورت شام کو رمشا اور شاہرون خانزادہ ساحل پر کھڑے تھے۔ کبھی سوچا تھا کہ ہم دونوں یہاں تک پہنچیں گے؟ رمشا نے مسکرا کر پوچھا۔ شاہرون نے اسے اپنی باہوں میں لے کر محبت سے کہا، نہیں، مگر اب میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہماری محبت کبھی ختم نہ ہو۔ شاہرون نے اسے اپنی باہوں میں لے کر لگاوٹ سے کہا۔ سمندر کی لہریں جیسے ان کے وعدوں کی گواہ بن رہی تھی۔ نفرت، ضد اور انا کے بعد ان کی کہانی کا اختتام محبت پر ہوا تھا۔ یہ محبت سزا نہیں تھی، بلکہ ایک نئی زندگی کی شروعات تھی، محبت کی، وفا کی، اور ایک ایسے رشتے کی جو ہمیشہ کے لیے امر ہو چکا تھا۔